لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج محمد والا. عزاداران سید نساء العالمین، ایام فاطمیہ کی سلسلے کی مجالس سے اور اس کی دوسری مجالس سے میں بندہ کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بہرحال یہ 2 دن خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام انجام دیں. خدا بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. تو اگر ہم یہ ذکر کریں گے تو خدا ہمارا ذکر کرے گا. ہم کیونکہ بھارت مادے میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو مادے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. مادہ انسان کو کھینچ کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، اور روح جو اس بدن کے اندر قید ہوتی ہے موقتاً، ٹیمپریری، وہ پرواز چاہتی ہے، لیکن مادہ اسے زمین میں کھینچتا ہے. پروردگار نے اس لیے اپنے ہادیوں کو بھیجا کیونکہ انسان خود روح کو پرواز نہیں دے سکتا. اسے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے جو روح کو واپس اس مقام پہ بھیج سکے کہ جہاں سے وہ آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. اب یہ جو انسان ہے، کامیابی یہ ہے کہ جب ایک وقت ختم ہو جائے گا تب تو جانا ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں چلے جائیں واپس، اسی دنیا میں پرواز کریں، اپنے آپ کو بلند کریں، اس مقام پہ لے کے جائیں کہ جو خاص مقام ہے. ظاہر ہے یہ مقام ہر کوئی نہیں حاصل کر پاتا، لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو مادے کی خصوصیات پتہ ہوں کہ میں کس طرح اس مادے سے نجات حاصل کروں. وہ مادہ ظاہر ہے اس دنیا کی چیزیں، دنیا کے معاملات، یہی مادہ ہے. اور مادے کی خاصیت یہی ہے کہ اس عالم میں مادے میں یعنی دنیا کیونکہ اسی عالم میں مادہ ہے، اس میں مشکلات اور امتحانات ہیں.
اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے امتحان نہ ہوں اور میں امتحان نہ ہوں تو پھر مادے کو سمجھ نہیں پائے. مشکل اور بلا مصیبتیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ پانی سے اس کا گیلا پن جدا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ، تو پانی نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہے. وہ یا آپ نمک سے اس کی ترشی ختم نہیں کر سکتے، وہ پھر نمک نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ مولانا دنیا سے آسان ہو جائے؟ دنیا کیسے دنیا آسان ہو جائے؟ وہ دنیا نہیں ہے پھر جو آسان ہو جائے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سمجھ گیا اسے زندہ رہنا آ جاتا ہے، اسے زندہ رہنا. یعنی وہ جب سمجھ جائے کہ یہ راستے میں بریکر کتنے ہیں، جمپ کتنے ہیں، سگنل کتنے ہیں، کیمرے کتنے ہیں، تو اپنی رفتار کو ویسے ہی کرتا ہے. پھر آنکھیں بند کر کے تیزی سے نہیں گزرتا کہ کوئی جمپ آئے تو گاڑی کو ایک دھچکا لگے اور پھر وہ روڈ کو بولے کہ یہ کیا روڈ بنایا ہے. روڈ والا بولے گا بھائی روڈ تو ہم نے پہلے بنایا تھا، آپ کو تو راستہ دکھایا تھا، اب آپ سیکھے اس پہ چلنا. زندگی یہی ہے بس. انبیاء آ کر بتا گئے کہاں جمپ ہے، کہاں سگنل لگا ہوا ہے. جب نکلو گے غلطی کرو گے تو جرمانہ بھی دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. زندگی یہی ہے. میرے خیال میں ہائی وے پہ اگر کوئی گاڑی چلاتا ہو جاتا ہو نا تو اسے زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے. ہائی وے اگر سیدھا سیدھا ہو تو نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو حادثہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہائی وے کو یوں بناتے ہیں کرو میں، کیوں؟ چلانے والا جاگتا رہے. بھائی چلانے والا جاگتا رہے، اسے پتا ہو کہ اگر سو گیا تو کھو گیا. اب اگر منزل تک پہنچنا ہے تو بیدار رہو، اور بیداری بصیرت کے ساتھ ہے. بغیر بصیرت کے بیداری نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط ایگزٹ لے بیٹھو. بھائی دیکھیں پڑھا لکھا مجمع ہے، سیدھا سیدھا بولنا بہت سی جگہوں پہ سخت ہوتا ہے. اشاروں اور کنایوں میں سمجھتے جائیے، میں بڑھتا رہوں گا. صلوات بھیج دیں محمد والے اگر بصیرت نہ ہوئی، اگر منزل سے آشنا نہ ہوئے، ہدف کا پتہ نہ ہوا تو غلط ایگزٹ لے لو گے. اور اگر غلط ایگزٹ لے لیا تو یاد رکھنا بڑے بڑے ہائی وے پہ کئی کئی کلومیٹر بعد یو ٹرن آتا ہے. کئی کئی کلومیٹر کے بعد یو ٹرن آتا ہے. صدیاں گزر جائیں گی. اس لیے شاعر نے کہا نا وہ کہ یہ تم نے برسوں جینے کا ارادہ کیا ہے، صدیاں اس کا خمیازہ بھگتو گے. تو یہ جو غلطی کر بیٹھے، غلط ایگزٹ لے لیا، آج تک انسانیت پریشان ہے. غلط ایگزٹ لے لیا نا، ایک ایگزٹ غلط ہو گیا، بس ایک غلط ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہی ایک غلطی ہوئی ہے عزیزان محترم. جب بھی کیوں، اصل وجہ کیا ہے؟ وہ رشتہ داری نہیں ہے، کوئی آپ کا اپنا معاملہ نہیں ہے،
معاملہ خدا کا اور اس کے ہادی کا ہے. اگر اس کے ہادی کو چھوڑ دیا، چاہے تم پوری دنیا کی اتباع کرتے رہو، راستہ نہیں مل پائے گا. راستہ صرف یہی ہے، اسی راستے پر ہے. اور اسی کو آسان کر دوں. بہت سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، آسان کر دوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صراط المستقیم. اب کیا کہتے ہیں آپ ہر نماز میں؟ وہ مسلمان نماز تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار صراط مستقیم پہ رکھیو، یہ نہ ہو میں غلط ایگزٹ لے لوں. مجھے صراط مستقیم پہ رکھنا، میں غلط ایگزٹ نہ لے لوں. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے پروردگار اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا انعمت علیہم، جس پر میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. ابھی کوئی انسان کو کھوج لگانے کی عادت ہے، اور کس پر پروردگار تو نے نعمتوں کو تمام کیا؟ کہا دور نہیں ہے، تھوڑا سا ریورس کرو، تھوڑا سا ریورس کرو. غدیر پہ اب یہ بھائی دیکھیں نا کہ کیا کہا. اب اسلام بھی بہت ٹیکنیکل ہے، ایسے نہیں کیا جو آگے نکل گیا اس سے بولا ریوائنڈ ہو جاؤ، جو پیچھے رہ گیا اس کو بولو فارورڈ ہو جاؤ. نقطہ مرکز کائنات پہ آؤ. کیوں؟ آج امیر کائنات مشخص ہو رہا ہے، اور جب مشخص ہو گیا تو کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی. آج دین کامل کر دیا، آج نعمتوں کو تمام کر دیا. یہ ہے، یہ راستہ، یہ راستہ ہے. اب آپ مرضی اپنی زندگی میں لیفٹ رائٹ ہوتے رہیں. اچھا سب جانتے ہیں راستہ یہی ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. سب یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ جو کمال ہے نا، وہ جو روح کا کمال ہے، وہ جو باطنی مقامات ہیں، وہ بغیر اس کے تو ملتے ہی نہیں ہیں. نہیں، آپ کسی سلسلے میں چلے جائیں، کسی بھی اولیاء کی طریقت پہ چلے جائیں، کسی میں بھی چلے جائیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سب جڑتے یہیں سے ہیں سب. تو اب میں بہرحال آپ کو اتنی زحمت دی، گھما پھر آگے جو لایا ہوں وہ اس لیے لایا ہوں کہ سب اسی سے جڑتے ہیں. باطنی معاملات سب اسی سے جڑتے ہیں. ہماری ڈیفینیشن میں ظاہری بھی سب اسی سے جڑتے ہیں، لیکن چلیں باطنی ہی صحیح، جو آپ مانتے ہیں ہم بھی وہی مان لیتے ہیں. باطنی معاملات. اب باطن کو کمال پہ پہنچانے کی میں نے بات کی تھی. یہ کمال پہ تب پہنچے گا جب یہ علی کی ولایت سے متصل ہوگا. اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ روح پرواز لے، روح کمال پہ جائے، تو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. اب یہاں تک تو آپ نے بڑی واہ واہ کی ہے، اب تھوڑا ہارڈ ٹائم، کیونکہ جوڑنا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو مدینہ میں ہزاروں ہوتے، انگلیوں پہ گننے والے بھی نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ولایت آسان نہیں ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے، اور جو قیمت ادا کر سکتا ہو ولایت اسے عطا ہوتی ہے. اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم ولایت کو قبول کرنے کی ظرفیت رکھتے ہیں؟
آپ بولے بھائی مانتے تو سارے ہی ہیں، مانتے سب تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہیں مانتا، مانتے سارے لوگ ہیں. پھر وہی گھوم پھر کے آؤں گا، ماننا مشکل نہیں ہے، اطاعت کرنا مشکل ہے. اطاعت کرنا، خوب کیسی اطاعت کریں؟ خوب یہاں پہ جو ہے وہ حضرت میثم تمار کہ جب اتنی تعریف اور تمجید کر رہے ہیں، خوب مولا بتا گئے تھے اپنے آخری وقت میں. میثم کو کہا میثم اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ جہاں پر تمہیں کہا جائے کہ میرے خلاف بات کرو، تو کہا مولا میں کہا تو پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نیزے گھوپے جائیں گے، زبان جدا کی جائے گی، دار پہ لٹکائے جاؤ گے، ایسا ہوگا میثم؟ میثم نے یہ نہیں بولا کہ مطلب ریوارڈ ملے گا یا کوئی بڑا کام ہے. میثم نے ایک بات کہی، کہا مولا میں حق پہ ہوں گا. کہاں حق پہ ہو؟ کہا پھر مسئلہ نہیں، پھر کچھ بھی ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی قیمت، حق کی قیمت ہے نا. حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا، تو اب یہ تو ہوگا. تو حضرت میثم تیار ہو گئے. اب حضرت میثم کو جب بھی منع کرتے تھے بھئی یہ نہیں کرو، مولا کے فضائل نہیں بیان کرو، تو وہ کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ آپ کے ذہن میں جملہ بہت مشہور ہے یہ، آپ کے ذہن میں ذہن ارتقاء ذہنی ہے آپ کا، کہ حضرت میثم کہتے تھے کہ میں کیا کروں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں. قرآن کی یعنی حضرت علی کے فضائل بیان کروں، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مولا کے فضائل ہیں. تو میں کتنے مولا کے فضائل پڑھتا ہوں؟ قرآن کی تلاوت مولا کے فضائل ہیں، تو میں کتنے فضائل پڑھتا ہوں روز؟ یہاں وہ دار پہ لٹک گئے فضیلت کی پڑھنے کی وجہ سے، اور ہم اگر وہ فضائل بیان بھی نہیں کریں، ہمیں تو کوئی دار پہ لٹکا رہا، ہمیں تو کوئی پھانسی نہیں دے رہا، ہماری تو کوئی زبان جدا نہیں کر رہا، تو پھر میں کتنی فضیلتیں دن میں پڑھتا ہوں؟ یہی مسئلہ ہے. اطاعت آسان نہیں ہے، ولایت سخت ہے، قیمت مانگتی ہے. قیمت مانگی، تاریخ گواہ ہے. ایسا کوئی نہیں ہوا کہ بہت آرام سے لوگوں نے بولا بھئی جانیں دے دیں. نہیں، جانوں کے لیے ولایت کو اپنے وجود پہ قبول کیا ہے، تب نکھر کے آتا ہے، تب آدمی کہتی ہے. تو اب یہ قیمت مانگتی ہے. تو یہاں ہمیں اپنے آپ کو، اب ہم کیسے قیمت ادا کرنے والے بنے؟ سوال تو یہ ہے. تو یہاں پہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ریوائیو کریں. تو ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم بہت سارے معارف میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. حدیث قدسی جو ہے وہ پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کی، اور وہ ہمارے لیے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال اہل بیت لطف کریں، خدا ہم پہ کرم کرے کہ ہم اہل بیت ہی کی زبانی اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. حدیث قدسی ہے، پروردگار نے کہا موسیٰ کچھ چیزوں کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے، یعنی کچھ چیزیں تمہیں چاہیے، ان کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے. پہلی چیز کہا موسیٰ میں نے آسانی کو، راحت کو میں نے بہشت میں، یعنی میں نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. میں نے آرام کو، سکون کو آخرت میں رکھا ہے، اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. اب آپ دنیا میں کیا ڈھونڈیں گے؟ مثال کے طور پر آدمی اگر کچھ کما لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، یا اولاد بیمار ہو جاتی ہے، یا کبھی کوئی مریض ہو جاتا ہے، کبھی ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری ملتی ہے، کبھی دوسری ملتی ہے. اچھا، ایک شخص جو ظاہراً اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے پاس مال آ جائے. تو جس کے پاس مال ہوتا ہے آپ اس کے پاس پوچھو بھائی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کتنی پریشانیاں ہیں.
یعنی ہر شخص اس دنیا میں کہیں نہ کہیں مشکلات میں ہوتا ہے. کسی کے پاس مال خرچ کرنے کو نہیں ہے, کسی کے پاس مال اتنا خرچ کہاں کرے, یہ بھی پریشانی ہے. اس کو نیند نہیں آتی رات کو کہ اتنا مال میں کہاں لے کے جاؤں گا. ایسی دنیا ہی ایسی ہے. کوئی کھانے خدا نہ خواستہ پھینک رہا ہے, کسی کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا. کوئی سب کچھ بنا دیتا ہے, سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتا ہے, محنت کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے میرا بچہ دیندار نہیں ہے, میں نے اس کو آسائشیں دے دی, میں نے اس کو راحت دے دی. تو بات یہ ہے کہ راحت دنیا میں نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کے میں سکون ملے. دنیا میں سکون تھوڑی ہے. اگر دنیا میں سکون ہو جائے تو پھر یہ دنیا تھوڑی رہے گی, تو جنت بن جائے گی. تو اسی لیے سکون کو ڈھونڈنا ہے آخرت میں, دنیا میں نہیں ڈھونڈنا. دوسری چیز کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موسیٰ رفعت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, درجے چاہتے ہو, مقام چاہتے ہو, تو میں نے انہیں تواضع میں رکھا ہے, یعنی انکساری میں, یعنی جھکنے میں رکھا ہے. اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا مقام ہو, میری بڑی بات ہو, میرا آج کل دنیا ایسی ہے, کوئی ڈیزگنیشن ہو, کوئی بڑی پوسٹ ہو, اس کے بعد انسان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے, بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. کہ اگر کوئی پوسٹ مل جائے, کوئی مقام مل جائے, تو آدمی کہتا ہے جب تک میں تکبر یعنی میں غرور خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں تو ذرا لوگ جو ہے وہ مجھے سمجھیں گے کہ بڑا آدمی ہے. مگر خدا نے بڑے بڑے متکبروں کو زمین میں ملا دیا. فرعون کو, اللہ صلی اللہ فرعون کو, شداد کو, نمرود کو, کتنا نا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کتنا بڑا کہتے تھے, کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. یعنی تواضع, انکساری, جتنا آپ جھکیں گے خدا اتنا آپ کو بلند کرتا ہے. ویسے بھی مشہور ہے کہ جس درخت پہ پھل لگے اس کی ٹالیاں جھک جاتی ہیں, اور جنہوں پہ پھل نہیں ہوتا وہ درخت اکڑے کے اکڑے کھڑے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کچھ ہے تو تواضع کرو, انکساری. اس گھر کو دیکھیں آپ, مگر ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی, مگر روایت بیان کرتی ہے کہ سائل آیا تو امام حسین علیہ السلام امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا, یعنی ہاتھ سامنے نہیں. کیوں؟ کہیں اس کی آنکھوں میں کہیں شرمندگی نہ ہو. کیا مقام, یعنی کس مقام پر ہے, اتنی انکساری. وہاں رسول خدا نے دعویٰ پوچھ لیا, کسی کو میں نے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی تو مجھ سے حساب کتاب لے لے. تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ جو سواری کو مارنے کی چابک تھی وہ مجھے لگ گئی, مجھے اس کا حساب چاہیے. تو رسول خاتم الانبیاء اپنا پیراہن اتار دیا, یہ لو بدلہ لے لو. تو اس شخص بامعرفت تھا, اس نے بوسہ لیا, کہا یا رسول اللہ میں تو بوسہ لینا چاہتا تھا. بھئی ہم اپنے آپ کو کہاں ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال دنیاوی معاملات میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے, اسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میرے سے کبھی کوتاہی ہو جائے, ہو سکتا ہے چلتے ہوئے میں خدا نہ خواستہ تیزی سے کسی کو ٹکرا جاؤں, کوئی بات ہو جائے. کل کو کوئی آگے بولے مولانا آپ جا رہے تھے اس دن, آپ کی ہاتھ لگ گئی مجھے زور سے اور مجھے درد ہوا, تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی تو یہ تو تمہیں خود خیال کرنا چاہیے تھا, مولانا کے آگے آ رہے ہو یار, کس کا یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی مطلب معذرت ہو گئی, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, آپ بھی مان لو, ایک کو نہیں, ایسا کہاں کروں گا میں. گزارے ہم کہاں ہم اس قابل ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے جانے محترم, ہم جس معاملات کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح ہوں گے تو ہمارا کوئی مقام ہوگا, کھوکھلا ہے, یہ سب کھوکھلا ہے. جسے ہم سمجھتے ہیں نا
کہ مطلب اتنی بندہ مولانا کا پروٹوکول ہوگا، یہ سب کھوکھلا ہے جانے محترم، کچھ نہیں ہے۔ آدمی اندر سے بھرا ہونا چاہیے، یہ سب خالی ہے۔ قبر میں تھوڑی جاتا ہے پروٹوکول مولانا کے ساتھ، وہاں تو اللہ صلی علی محمد وہاں تو سوال جواب ہو جائے گا وہاں۔ ہاں آسانی تھوڑی ہے، وہ ہو سکتا ہے بھی آپ کی گاڑی روڈ پہ جا رہی تھی، کسی کو چینٹیں لگ گئی، جواب تو دینا پڑے گا کہ تم کس تکبر میں روڈ پہ جا رہے تھے۔ کتنا میں پتہ نہیں آپ کی خدمت میں کیونکہ میں پچھلے 2-3 ہفتے سے مجالس مسلسل ایام فاطمیہ کی توفیق ہو رہی ہے، بعض اوقات واقعہ اور روایت ریپیٹ ہو جاتی ہے، مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیخ انصاری، مرتضیٰ انصاری کتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا علم ایک شاگرد نے لیا، ان کی سیاست ایک شاگرد نے لی، اور جو تقویٰ تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اس مقام پہ ہوئے۔ ان کی والدہ جب نجف آئیں بیٹے کی خدمت میں، تو جیسی نجف آئیں تو عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ ہیں، تو گئے اور ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اب وہ آئیں تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا ہاتھ کیوں چوم رہی تھی؟ اب وہ تو جانتے تھے کہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں، لیکن بولا نہیں، ہاں بولا نہیں۔ کہا والدہ اسی لیے کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ عابدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو بیٹا تو بہت ساری خواتین ہیں، میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ تو کہا والدہ اس لیے کہ آپ زیارات پہ آتی ہیں، نجف، کربلا، اس وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا تو بیٹا بہت خواتین ہیں۔ اچھا وہ جو یہ کہیں آگے سے وہ آخر کار انہیں بولنا پڑ گیا۔ شیخ نے کہا کہ والدہ اصل میں وہ میری وجہ سے آپ کو احترام کر رہی ہیں۔ اب مائیں، اللہ یہ گمنام ہے، مائیں تربیت انہوں نے کی ہے۔ وہ ماں کہتی ہے مرتضیٰ تم کون ہو؟ تم مگر بندہ خدا نہیں ہو؟ اس میں کیا ہے تمہارے اندر ایسا؟ بات یہ کہ کیا ہے؟ روز قیامت انسان اگر آج اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو کمال ہے، ورنہ سب کھوکھلا ہے۔ تیسری چیز جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر جو ہے وہ موسیٰ عزت چاہتے ہو تو عزت کو خدا نے قیام اللیل میں رکھا ہے۔ تم عزت چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تو خدا نے عزت کو تہجد کی نماز میں رکھا ہے، اور لوگ اس کو سلاطینوں کے دروازوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں آج مطلب میری عزت کیسے ہوگی؟ ابھی میں کسی اور کو تو کچھ کو برا لگتا ہے، اس لیے میں ساری باتیں اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ مطلب عزت کیا ہوگی؟ مولانا صاحب کے تعلقات ہیں، پرائم منسٹر سے ہی ہوں گے اور کس سے ہوں گے؟ ایسے ہی ہوگا نا، سلاطینوں کے دروازے یہی ہیں آج کل۔ بھائی اس سے ہوں گے، کسی بڑے آدمی سے ہوں گے، بہت کوئی بھی آپ بڑا آدمی دنیا کا کر لیں، کوئی مشہور آدمی، پیسے والا آدمی، سیاست مدار، منسٹر، اب XYZ جتنے بھی ہوں، تو بھئی عزت ادھر جاؤں گا تو یہ نہیں خدا نخواستہ کہ یہ ہر کوئی اگر خدا نخواستہ کو جاتا ہے نا، عموماً یہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عزت لوگ سلاطینوں کے دروازوں میں ڈھونڈتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جاؤں، اس سلطانوں کے پاس جاؤں تو شاید مجھے عزت ملے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو، عزت میں تمہیں دوں گا۔ اب یہی تو ایک کمال ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں عزت، اور وہ ایک قاسم سلیمانی جس سے سارے سلاطین ڈرتے تھے، یہ عزت اس کو کس نے دی؟ یہ قیام اللیل۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے مطلب یہ امام
فرانس میں جب تھے، فرانس کے قریب پیرس میں قریب جو جگہ تھی وہاں پہ لوگ آئے اور میڈیا آ گیا، تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام کو کہ میڈیا آ گیا تو ابھی آپ کا پیغام تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا آپ کا موقف کیا ہے۔ میڈیا بڑی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں بھی، بہرحال میڈیا۔ اس دن جمعے کا دن تھا، امام خمینی نے بولا بھائی جمعے کا دن ہے، آج تو ناخن کاٹنے ہیں، غسل کرنا ہے۔ تو کہا کہ امام خمینی ابھی اتنے لوگ یہ آئیں گے؟ امام خمینی نے کہا ان سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ کرنے والا ہے۔ جب بات پھیلانی ہوگی دنیا میں وہ پھیلا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیام اللیل کرتے تھے امام خمینی۔ اب عزت کون دیتا ہے؟ خدا۔ ہم اگر اپنی زندگی میں جانے محترم عزت ڈھونڈ رہے ہیں، بھئی یہ وہ نسخے ہیں جہاں آپ کو پیسہ خرچ نہیں ہونا۔ یعنی آپ بولیں کہ مولانا بڑی محنت کرنی پڑے گی، پیسہ تھوڑی خرچ کرنا ہے، تہجد کی نماز میں کون سا پیسہ خرچ کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے آپ نے، تو اٹھائے گا پروردگار۔ آپ ارادہ کریں اب میں کیسے اٹھوں گا، میں کہاں تہجد؟ کیوں بھائی؟ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ آسمان سے تھوڑی آتے ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ محنت تو یاد رکھیں، روحانی کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہو بغیر تہجد کے نہیں حاصل ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کمال بغیر شب زندہ داری کے کہ اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں نہیں پہنچ سکتا آدمی۔ اور خود حدیث قدسی میں ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تاریکی میں، واجب بھی نہیں ہے اس کے اوپر، واجب نہیں، ہاں مستحب ہے، کھڑا ہوا ہے، میری وجہ سے نیند بھی آ رہی ہے، اور اگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے نیند کی وجہ سے ٹکراتی ہے تو پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، میں نے اس کی ساری آرزویں پوری کر دی۔ عزیزان محترم، اس کو سجدہ کریں۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، جس کا سب کچھ ہے اس کو سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں جائیں، جو بھی چاہیے۔ وہ منع تھوڑی کر رہا ہے کہ یہ نہ مانگو، وہ نہ مانگو۔ ہو سکتا ہے مجھے مانگنا نہ آتا، ہو سکتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے۔ بھئی مانگو تو صحیح اس سے بات تو کرو، کہو پروردگار تو جانتا ہے۔ ہم حضرت جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہے، گناہ ہو جائے، نہیں بچ پا رہا گناہوں سے، نہیں چھٹتے گناہ۔ بھائی انسان ہے نا، خوب دنیا بھی ایسی پرآشوب ہو گئی ہے، گناہ بھی سستا ہو گیا ہے، ہر چیز آسانی ہے نا آج کل۔ اب یہ کس سے کہے؟ کسی سے نہیں کہو، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، پروردگار تو جانتا ہے میری کمزوریاں کیا ہیں، تو جانتا ہے میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ پروردگار تو خالق ہے، تو چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ بھئی یہ جو ہارڈ ویئر ہے اندر اور اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر اس کے اندر سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر سب کے پاس ہے، سافٹ ویئر میں ہی سب کے فرق ہوتا ہے نا۔ مطلب ایک آدمی گناہ کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے، گناہ دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ایک گناہ دیکھتے ہی گر جاتا ہے۔ مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ ہارڈ ویئر کا ہے، سافٹ ویئر کا پرابلم ہے۔ سافٹ ویئر کمزور ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر بگز آئے ہوئے ہیں آج کل کی جوانوں کی زبان میں، اور اس بگز کی وجہ سے وائرس بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو اب کیسے صحیح ہوگا؟ یہ کون صحیح کرے گا؟ آپ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، وہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے گا۔ بھائی اولیاء خدا گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یا مطلب اور تھوڑا سا آئیں، قرآن کا بہترین واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، زلیخا سامنے ہے، 7 دروازے بند ہیں، 7 دروازے بند ہیں، یعنی انسان اس طرف آ گیا کہ ڈیڈ اینڈ ہے، سامنے گناہ،
لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مطلب زلیخا کو کہ مطلب تمہارا شوہر کیا سوچے گا یا کیا، کچھ نہیں. خالق پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. خدا نے کیا کیا؟ اصلا حضرت یوسف کو زلیخا تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، شیطان نظر آ رہا تھا. کیسے ہوتا ہے یہ واقعہ؟ ایسے نہیں ہے، قرآن ایسے قصے بیان نہیں کر رہا. یعنی جب آپ خدا کی طرف جائیں گے خدا آپ کے لیے گناہ کی لذت کو ختم کر دے گا. لذت گناہ نہیں رہے گی، آپ کے اندر طاقت آ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ لذت ترک لذت میں ہے. اصل لذت ترک لذت میں. خوب کر کے تو دیکھو ایک دفعہ، پھر جو مزہ آئے گا خدا کی بارگاہ. پروردگار سب کچھ تھا مگر میں نے تیری وجہ سے. رجب علی خیاط گھر میں گناہ موجود ہے، کوئی نہیں ہے، کہا دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے کی وجہ کیا کیا؟ کہا پروردگار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سب کچھ ہے، تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے گا؟ کہا جیسے ہی باہر گئے پروردگار نے عالم برزخ کھول دیا. یعنی ترک لذت اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ کائنات اپنے دروازے کھول دیتی ہے بندے کے لیے کہ اے بندے میں نے ان ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے مگر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اپنی قیمت سستی مت لگاؤ. اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم، پتہ نہیں آگے کیا ہوگی. کم سے کم بیچو نہیں اپنے آپ کو ایک گناہ کی وجہ سے، ایک تصویر کی وجہ سے، ایک نامحرم سے تعلقات کی وجہ سے نہیں بیچو. نفس کو بچائیں جوانوں. روح پاک ہوگی کمال پہ جائے گی. کمال پہ جائے گی تو پھر نظر آئے گا کہ اب کرنا کیا ہے. امام کہاں ہے؟ امام ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر ہے جب روح پرواز کرے گی تو امام نظر آئے گا. اب ہر آنکھ اس کو تھوڑی دیکھ سکتی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. تم بھی پاک ہو جاؤ، تم پاک ہو جاؤ، میں تمہیں ان کے قریب کر دوں گا. پاک کریں آنکھوں کو. چاہتے ہیں امام کو دیکھنا؟ اگر واقعاً چاہتے ہیں امام کو دیکھنا، آپ یقین کریں پھر ان آنکھوں کو گریہ کرنا پڑے گا. ان آنکھوں کو آنسو بہانے پڑیں گے. متا ترانا و نراکا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. عزیزوں نے لیا یوسف زہرا ہے. یوسف زہرا کو ہر کوئی تھوڑی دیکھ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس قابل کریں. یہی در ہے، یہ بیوی کا در ہے. اگر آپ اس کو کھٹکھٹائیں گے تو بیوی خود وصل کر دیں گی، چھوڑ دیں گی. عزیزان محترم ہم آگے بڑھیں. میں بہرحال اپنی حدیث کو یہیں روکتا ہوں اور ہم اپنے آپ کو متصل کریں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم اس خاتون اول سے اپنے استخاصے کو اچھا کر لیا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا آپ ہی میری مولا ہے، میری مدد کریں، مجھے نکالیں اس مشکل سے تاکہ میں امام تک پہنچوں. امام تک پہنچنا کمال ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو نجات دیتا ہے. اور بیوی کا بڑا تعلق ہے امام زمانہ کے ساتھ. علماء جو واقعات اور روایات بیان کرتے ہیں خود امام بھی بیان کرتے ہیں. یعنی خود امام زمانہ چل اللہ تعالیٰ فرج خود امام بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی دنیا امام کا انتظار کر رہی ہے اور امام جو ہے وہ بیوی کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں. تو رابطہ بہت مضبوط ہے.
آپ بیوی سے سفارش کریں کہ آپ مجھے میرے امام سے جوڑ دیں، کیوں نہیں جوڑیں گی؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور میرے جلتے ہوئے دروازے کا بدلہ لے۔ کون لے گا؟ یہی تو لے گا، یہ فرزند لے گا نا۔ دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں اینہ بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہی تو ہے۔ اب اگر اس کو نہیں آنے دے رہے، خدا کی مرضی ہے، اذن الہی ہے، لیکن اس اذن الہی کے ساتھ ساتھ میری تیاری بھی تو ہونی چاہیے کہ میں تیار رہوں۔ اب ظاہر ہے اس تیاری کے لیے سب سے پہلے انسان کسی اور کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھئی آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا۔ میری عبادت، میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، میری بصیرت، میرا کام کرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری فیملی، میری پڑھائی، میرا ایجوکیشن، میرے رابطے، میرا ارتباط، یہ سب کیا ہے؟ یہ سالم ہوگا تو میں امام تک پہنچوں گا۔ امام تک پہنچنے کے لیے توبہ بہترین ہے، انسان توبہ کرے۔ توبہ کے معنی ہی پلٹنے کے، یعنی آپ جا رہے تھے، غلطی سے کہیں نکل گئے، آپ کو راستہ ملا، واپس آ گئے۔ توبہ یہی ہے۔ ایک جوان، کیا استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ تہران کے کسی قریب گاؤں میں رہتا تھا، والد عالم تھے، انتقال ہو گیا۔ اس نے باپ کا لباس پہن لیا اور بیٹھ گیا ممبر پہ، اور اس کو آتا نہیں تھا اتنا، لیکن لوگوں کو بتاتا رہا، جواب دیتا رہا، بہت جواب اس نے اپنی طرف سے دیے لوگوں کو۔ ایک دن آئینے میں دیکھ رہا تھا، اسے سفید بال نظر آیا، تو اسے احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، غلط جواب دیے، اس کو آتے نہیں۔ تو اس نے توبہ کی خدا کی بارگاہ میں، اب پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب توبہ خدا سے تو کر لی، لیکن جن کے ساتھ غلط کیا تھا ان سے بھی تو معذرت کرنی تھی۔ آ گیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے اکثر جواب آپ کو، لوگ بھی لوگ تھے، بہرحال غصے میں آ گئے کہ ہمارے ساتھ اس بیچارے کو مارا وارا، کپڑے وپڑے پھاڑ دیے، کون سے نکال دیا۔ وہ شہر آیا، شہر پہنچا تو اس کی کسی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اب پریشان ہے، تو کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا۔ تو کہا تم پھر علم سیکھ ہی کیوں نہیں لیتے؟ علم سیکھ لو، اگر مشکل ہی ہے تو علم سیکھ لو۔ کہا میں کہاں سیکھوں؟ کہا فلانے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کی خدمت میں گیا، کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تربیت کریں۔ کہا میرے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے۔ چلا گیا، واپس جانے لگا، پھر وہ ملاقات ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ استاد کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا اس سے کہو کہ 2 نمازوں سے پہلے، درس اور نماز کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے، اسی وقت میں مجھے پڑھا دیں۔ چلا گیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ وقت ہے، پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن استاد کی خدمت میں گیا تو کتاب نہیں مل رہی تھی جس سے درس پڑھنا تھا، تو کہا کہ آج درس نہیں ہوگا۔ چلا گیا، پھر وہی شخص مل گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آج کتاب نہیں ملی۔ کہا استاد کے پاس جاؤ، فلانے قفصے میں فلانی جگہ پہ تمہارا کوئی رشتہ دار آیا تھا، کتاب وہاں رکھ کے چلا گیا۔ اب وہاں گیا، استاد نے دیکھا کتاب وہاں، استاد تھا ظاہر ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میری کتابوں کی جگہوں سے بھی واقف ہے، بامعرفت تھا، پہچان تو گیا۔ کہا کہ یہ جو تمہیں بتاتا ہے میرے لیے، ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں۔ پہچان گیا استاد کی، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا بغیر امام کے، امام کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام جب تک نہ چاہیں پہچان نہیں سکتا کوئی، اس لیے وہ جوان نہیں پہچان پایا تھا، کیونکہ امام جب تک چاہیں نہیں کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا۔ خلاصہ اس نے جا کر استاد کا پیغام ان کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں استاد کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا شرف دیں۔ تو امام کے کیا جملے ہیں، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ
جب بھی ہوگا ملنا ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، راضی ہیں۔ راضی ہونا امام کا بہت ضروری ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، مطلب اس میں نہیں دیکھ سکتا امام کو، میری غلطی ہے، کوتاہی ہے، کچھ بھی ہے، امام تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب امام مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا امام مجھ سے راضی ہے؟ بس یہی عزیزان محترم، یہی غم ہے اور کوئی غم نہیں۔ کیا غم ہو، کیا دنیا دے گی، کیا دنیا لے گی؟ دنیا میں اگر بہت کچھ ہوتا تو امام 3 دفعہ دنیا کو طلاق نہ دیتے۔ غم یہی ہے کہ یوسف زہرا تنہا ہے، تنہا ہے۔ میں اور آپ تو آپس میں بیٹھ کے گریہ کر لیتے ہیں، مجھے آپ کو تو بی بی کی قبر کا بھی نہیں پتا، امام کو تو پتا ہے۔ وہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں امام بیٹھا ہوا گریہ کرتا ہو۔ ایک اندھیرا یہ ہے، ایک اندھیرا اس گھر میں جو مدینہ کا گھر ہے، ماں جب تک تھی تو بڑی رونق تھی، اب ماں گھر میں نہیں ہے، ہمارے بھی ماں باپ ہیں جانے محترم، آپ خدا جن کے ماں باپ ہیں ان کا سایہ قائم رہے۔ ماں جب جاتی ہے سب لے جاتی ہے، کیونکہ ماں جب تک ہوتی ہے نا تو ایک آغوش ہوتی ہے، چاہے انسان جتنا بڑا ہو جائے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آغوش مجھے سمیٹ لے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہے، مشکلات ہوں، ماں کی آغوش میں سکون پاتا ہے۔ سلام ہو ان سرداروں پر جو بچپن میں ہی بغیر ماں کے رہے، کیا مشکلات۔ بچے ہو کے تصور کریں نا، بچہ ہو کے، چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے بچے، اللہ، چھوٹے بچے گھر میں ہوں اور کوئی گھر میں گھس آئے، کیا دیکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر بچے دیکھیں کہ ماں ہماری 18 باریں تو دیکھی ہے لیکن دیوار کے سہارے سے چلتی ہے۔ چھوٹا بچہ تو محسوس کرتا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہو اور ماں اس کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرے، بچہ بولے گا کہ سوچتا تو ہوگا، سوچتے ہوں گے کہ ہماری ماں ایک hی ہاتھ سے سارے کام کر رہی ہے، ایک ہاتھ کو کیا ہوا؟ کتنا غم چھپائے رکھا بچوں سے، اور یقیناً اپنی بیٹی کو سب بتاتی ہوں گی۔ بہت مشکل ہے بچوں کے لیے، بہت مشکل، آسان نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ بہرحال وہ گھرانہ بہت بلند گھرانہ ہے، لیکن وہ ماں بھی تو ماں تھی نا۔ کہ ہمارا 11واں امام فرماتے ہیں نا، ہم تم پر حجت ہیں، ہماری عزت ہم پر حجت ہے۔ وہ ماں بھی کوئی آسان ماں تو نہیں تھی کوئی، اللہ اکبر، جس نے چکیاں پیس کر پالا، ہاتھ لہو لہان ہو گئے، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، آخری وقت آیا، بس آپ نے گریہ کیا، یہی آپ کے آنسو تھوڑے سے ہوتے ہیں، یہی قبولیت کی گھڑی ہے۔
آخری وقت آیا، راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں نے امام سے سوال کیا کہ وہ آخری وقت جب تھا، بیوی بستر پر تھی، کچھ لوگ ملنے آئے، امام نے اجازت مانگی بیوی سے کہ ان سے ملنے دوں، بیوی نے آخری وقت تھا پھر بھی یہی کہا یہ گھر علی آپ کا گھر ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی مرضی۔ اللہ کمال ہے۔ آ گئے، سوال اس کا بڑا عجیب سا تھا، میں واقعاً بہت مصائب سخت ہے، سوال اس کا بڑا عجیب سا تھا۔ کہتا ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے، میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا، یہ میں نے اس دفعہ یہ حدیث تھوڑا اس زاویے سے پڑھی، ورنہ ہی پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس زاویے سے میں نے پہلی دفعہ پڑھی یہ حدیث۔ کہا کہ جب آگے بیٹھے نا تو بیوی نے فرمایا کہ کنیز کو کہ میری گردن کو موڑ دو۔ کہا ادھر آ کے بیٹھ گئے، کہا پھر کہا میری گردن اس طرف کر دو۔ عجیب سوال تھا اس کا۔ کہتا ہے مولا یہ تو سنا تھا، ہاتھ میں زخم، سینے میں پسلیاں، یہ ایسی کیا مشکل تھی کہ گردن گھوم نہیں رہی تھی؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بیوی نے دروازہ روکا ہوا تھا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کیسے کچھ لگ رہا ہے، جو ہو سکتا تھا، جیسے ہو سکتا تھا، انہوں نے ظلم کیا کہ جس کے اثرات یہ ہو گئے۔ ہاں عزادارن محترم، آخری وقت آیا، بیوی نے سب کو باہر نکال کر کہا کہ میں صرف علی آپ سے بات کروں۔ وصیتیں کی، وصیتیں بہت ساری ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بیوی وصیت کرتی ہیں، عجیب وصیتیں ہیں۔ بہرحال ایک جملہ کہوں گا اور التماس دعا آپ سے۔ کہا علی میں نے کبھی آپ کی خلاف ورزی تو نہیں کی، مخالفت تو نہیں کی، امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ اللہ صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہنا تھا مولا کی آنکھوں میں سے آنسو۔ بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا، کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ نہ جانے کیا زخم تھے کہ بی بی کہہ گئی کہ رات کو دفنانا، رات کو دفنانا، رات کو غسل، رات کو کفن، رات کو دفنانا، کوئی نہ آئے، غسل رات کو دینا، یہ لوگ نہ آئے، جس کو میں پسند نہیں کرتی لوگ نہ آئے، رات کو غسل۔ بی بی شاید یہی چاہتی ہوں کہ جب مجھے رات کو غسل دیا جائے گا تو میرے زخم نظر نہیں آئے۔ ہاں لیکن بچوں سے کہا، اللہ یہ اتنا سخت تھا، بچوں سے کہا بیٹا گریہ نہیں کرنا، پتہ چل جائے گا لوگوں کو۔ لوگ آئے تھے نا، کہا ابھی نہیں کرنا، چلے جاؤ۔ جب غسل دینے لگے تو کہا بچوں کو نہیں پتا، بچے تو چھوٹے تھے، کس طرح خاموش بیٹھے ہوں گے، کس طرح خاموش بیٹھے ہوں گے۔ لیکن وہیں جو امام بچوں کو کہہ رہا ہے کہ گریہ نہیں کرنا، غسل دیتے دیتے وہ فاتح خیبر چیخ اٹھا، چیخ اٹھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے؟ تو غسل دیتے دیتے ہاتھ
بہت سیدہ کتنے زخم چھپاتی رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم، غسل کفن دے دیا، غسل کفن دے دیا، لے آئے لے آئے لے آئے. آخری دیدار ہے. اب فاطمہ جا رہی ہے، اب فاطمہ اس گھر میں. اب علی کس کو دیکھے گا؟ وہ علی کہ جب وہ آتا گھر میں ان مشکلات میں ہے. عزیزان محترم بس مسائل پہ چند ہیں، انشاءاللہ نوح خانی سے ہم فیض حاصل کریں گے. جب آدمی باہر سے آتا ہے نا بڑے غم ہوتے ہیں، باہر مشکلات ہیں زندگی میں، لیکن گھر میں آتا ہے نا تو گھر والوں کو دیکھتا ہے، سکون ملتا ہے. اور علی جیسی مشکلات ہوں، یاد رکھیے گا کوئی مشکلات علی جیسی نہیں ہے، لیکن سکون فاطمہ تھی. جب مولا گھر آتے تھے نا تو بیوی کو دیکھ کر سکون پاتا. اب مولا کس کو دیکھ کے سکون پائے؟ اب تو جا رہی ہے فاطمہ. بچوں کو کہا بیٹا والدہ سے رخصتی لے لو. کس طرح وہ آئے آپ سنتے رہتے ہیں، کس طرح وہ آئے، بیوی کے بدن سے کفن سے لپٹ گئے. اتنا گریہ کیا کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو. عرش میں ملائکہ گریہ کر رہے. اللہ اکبر. عرش بھی برداشت نہیں کر پایا امام حسن امام حسین کا گریہ. ہاں عزاداران محترم بس لیا گھر والوں نے. وہاں زندان کے شام میں گھر والے تھے، یہاں بھی گھر والے تھے. بس گھر والوں نے لیا اور قبر تک میرے مولا خود لے گئے. اب یہ جو گفتگو ہے امام نے کی رسول خدا سے، یہ جو امانت آپ دے گئے تھے یہ امانت اب وہ نہیں رہی. امت نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں عزاداران محترم بس یہی گفتگو. کیا یا رسول اللہ یہ امانت جب آپ دے گئے تو سالم تھی، سالم تھی. اب چہرے پر کبود ہے، اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بازو سوجے ہوئے. فاطمہ فاطمہ نہیں رہی. میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہماری جد اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صرف شبی رہ گئی تھی، صرف خیال رہ گیا. رکن ٹوٹے ہوئے تھے، بدن بالکل ناہلا ہو گیا. ہاں عزاداران محترم میرے مولا نے دفنایا. بی بی کی بات یاد آ گئی. کیا کہا؟ علی جب مجھے دفنانا تو جلدی مت جانا، میری قبر پہ بیٹھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ اکبر. یہ علی جانتا ہے کس طرح وہ قبر پہ بیٹھا ہوگا. کلمینی کی صدائیں میرے مولا خود کہتے ہوں گے. کہ شاعر کہتا ہے مولا کی زبانی اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو، مجھ سے گفتگو کرو. مگر اب فاطمہ کہاں کلام کرے، کہاں گفتگو کرے. لیکن وہیں آخری وصیت ایک اور یاد آئی بی بی کی کہ علی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، میرے یتیم بچے گھر میں تنہا ہوں گے. ہاں میرے مولا یہ مدینہ ہے، یہاں آپ کے یتیموں کو کسی نے کچھ کہا نہیں. آپ جائیے بیوی کے بعد یہاں یتیم بڑے آرام سے ہیں. لا یوم کا باب دلہ، یہاں میرے مولا کے جانے کی دیر تھی. اب امام کے یتیموں کو پیار سے نہیں، تماچوں سے، تازیانوں سے. وہ چھوٹی بچی کہتی ہے نا بابا سے شام کے زندان میں کہ بابا یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے، اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں اپنے گوشوارے خود دے دیتی. ولی اللہ علی، ولی اللہ علی.